اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہم نے دیا ہے واجب نمازیں۔ میرے محترم سامعین، نماز ایک اہم دینی فریضہ ہے، یعنی دینی اعمال جتنے بھی ہیں ان میں سے اہم اور بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے معصومین کے فرامین و ارشادات میں یہ بات بڑی واضح انداز میں ملتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے تمام عبادات و اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ جس کی نماز رد ہو گئی، قبول نہ ہوئی اس بارگاہ میں، تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اور نماز کے متعلق اکثر جو علماء ہیں، علماء اخلاق ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان اگر دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، تو اس کے بدن سے میل باقی نہیں رہتی۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو نماز میں مصروف رکھتا ہے تو اس کے جسم اور نامہ اعمال سے گناہ باقی نہیں رہتے۔ یعنی نماز ایسا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ تاکیداً میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں نماز اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، یعنی ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم نماز اول وقت میں پڑھیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے، یعنی ہمیں نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بات بڑی واضح انداز میں ملتی ہے، اور معصوم اس کی صراحتاً ممانت کرتے ہیں، منع فرماتے ہیں کہ نماز میں جلدی نہ کرو۔ حتیٰ کہ رسول خدا ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے اپنے اصحاب کے ساتھ، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اور آتے ہی نماز میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس انداز میں وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ رکوع مکمل کر رہا ہوتا ہے، نہ سجدہ مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو رسول خدا دیکھ کے جو جملے ارشاد فرماتے، پہلے فرماتے یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ مرغ دانے چوگ رہا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اسی انداز میں نماز پڑھتا رہا اور ایسے ہی مر گیا تو یہ میرے دین پر نہیں مرا۔ تو نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، خشوع خضوع۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے جس میں ہم نماز میں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے ہر گناہ سے، اور خصوصاً ان گناہوں سے کہ جو نماز کو قبول نہیں ہونے دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، شراب خوری ہے، حرام کھانا ہے، اور جو اعمال یعنی نماز کی قبولیت میں سبب بنتے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ مثلا صلہ رحمی، اچھا اخلاق، دوسروں کی مدد، اور ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، اچھا لباس پہننا، یہ قبولیت نماز کے اسباب ہیں۔ آئیے تو ہم اب واجب نمازوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، واجب نمازیں جو علماء و فقہا بیان کرتے ہیں وہ تقریباً 6 قسم کی نمازیں ہیں جو واجب ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جو ہے وہ ہے نماز یومیہ، جس کو روزانہ کی نمازیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں روزانہ کی نمازیں جو ہیں وہ مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور میرے محترم سامعین، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ نماز جمعہ بھی روزانہ کی نمازوں میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد ہے نماز آیات۔ نماز آیات کیا ہوتی ہے میرے محترم؟ نماز آیات جو ہے وہ چاند کے رہن، سورج کے رہن اور زلزلہ آتے وقت وہ انسان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے نماز میت، یعنی نماز جنازہ، اور اس کے بعد نماز قضاء والدین،
جو باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر فرض ہے اس کے جانے کے بعد، اور اس کے بعد واجب طواف کی نماز، خانہ کعبہ کی واجب طواف کی نماز، اور اس کے بعد جو نماز ہے وہ ہے نماز نظر، قسم، عہد یا منت، جو مثلاً واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو واجب نمازیں ہم پڑھ چکے، یعنی یہ 6 جن کا ذکر آپ نے سن لیا، اب یاد رکھیں یہ جو نمازیں ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک واجب اور دوسری مستحب۔ واجب نمازیں یہی تھی جس کا ذکر میں نے کر دیا۔ اب مستحب نمازیں جو ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، مثلا نماز جعفر طیار، نماز شب، یہ نمازیں ہیں جو مستحب نمازیں ہیں۔ اور جو واجب نمازیں ہیں ان میں سے بھی کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہیں، اور کچھ نمازیں ہیں جو وقتی ہیں، یعنی وقت آنے پر واجب ہوتی ہیں، یعنی ان کی لیمٹ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم صبح پڑھیں، ہو سکتا ہے ہم سال میں 1 دفعہ پڑھیں، ہو سکتا ہے ہم سال میں نہ پڑھیں، یعنی وہ وقتی نمازیں ہوتی ہیں۔ اب میں خلاصتاً اس ویڈیو کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نمازیں 2 طرح کی، واجب اور مستحب۔ واجب نمازیں 2 طرح کی، یعنی روزانہ کی نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، اور وقتی نمازیں جو وقت آنے پر پڑھی جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے نوجوانوں ان نمازوں کو جن کا میں نے ذکر کیا پڑھیں، سمجھیں اور خود کو اس کا عادی بنائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں کو، میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے اور امام زمان کے ساتھ سب کو محشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔